اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27 یعنی 27 کی تلاوت کی سورہ ہے سورہ روم، 30ویں سورت، پارہ ہے 21واں، اتل ما ہویا، اور آج ہم کریں گے 27 سے 31 تک کی تلاوت، 27 سے 31۔ آئیے 27 کے معنی پڑھتے ہیں۔ اور وہی ہستی اللہ ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہی دہراتا ہے تخلیق کو، اور وہ بہت آسانی سے کرتا ہے یہ کام۔ اللہ کے لیے سب کام بہت آسان ہے۔ اس کی مثال ہے اعلیٰ شان والا، سب سے بلند آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ عزیز الحکیم یعنی وہی ہے سب پر غالب اور حکمت والا اور حکومت کرنے والا۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے ایک مثال خود تمہارے اپنے نفس یعنی اپنی ذات سے۔ کیا تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تمہاری ملکیت میں ہے، غلام ہے؟ ایسی کوئی شراکت اس چیز میں جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو کہ پھر وہ اور تم برابر ہو گئے ہو؟ تو کیا تم ڈرتے ہو ان سے جیسے ڈرتے ہو اپنے ہم مرتبہ والوں سے؟ اس طرح کرتے ہیں بیان ہم صاف صاف کھلا کھلا برملا اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔ فرض کیا تمہارے پاس ایک ملکیت میں غلام ہے اور ایک تم خود ہو، تو کیا تم دونوں برابر ہو؟ ایسی شراکت جس میں کوئی رزق دیا ہم نے، تو کیا تم وہ برابر ہو؟ تو کیا تم اس طرح ڈرتے ہو اپنے ہم مرتبہ والوں سے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا جو ہے وہ سب سے اعلیٰ شان والا ہے، سب کی تخلیق کا باعث ہے، موجد ہے، اسی نے سب چیز تخلیق کی ہے، تو وہی سب چیزوں کو جب چاہے وہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اسی طرح وہ اٹھا لے گا، اور جن لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے ان سے وہ حساب کتاب بھی لے گا۔ اور یہ سب کھلم کھلا بیان کیا گیا ہے اس قرآن شریف فرقان حمید میں، اور ان کے لیے اس میں احکامات ہیں جو لوگ لیتے ہیں کام عقل سے، لقوم یعقلون، جو لیتے ہیں کام عقل سے، ان کے لیے تو کھلم کھلا صاف وہ پیغام سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کو دہرا بھی رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دہرایا اور لوگوں کو مسلمان کیا اور لوگوں کو اسلام کے راستے پر، الحمدللہ ہم بھی اسلام کے راستے پر ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور پڑھنا چاہیے، یہ ہم پر فرض ہے۔ تو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس طرح اس کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من الناصرین۔ بلکہ اتباع کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات سے خود پر بغیر علم کے، تو کون دے گا ہدایت ان کو جسے کر دیا ہو گمراہ اللہ نے، اور نہیں ہوگا کوئی ان کا مددگار آخرت میں۔ تو جو گمراہ ہیں وہ گمراہ ہی رہیں گے، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اے نبی اور ایمان والو، قائم رکھو اپنا چہرہ
جو دین حنیفہ کا ہے، یکسو ہو کر نظام فطرت پر، اس فطرت پر اللہ کی، جس پر فطرت پر کی گئی ہے انسان کی تخلیق، نہیں ہو سکتی تبدیل فطرت خلق کا بنایا ہے اللہ نے اس طرح جس پر اللہ نے تم کو یہی دین ہے، قائم ہے، بنایا ہے طریقہ زندگی، رہن سہن اللہ نے نظام فطرت پر، لیکن اکثریت انسانوں کی نہیں چاہتی سمجھنا۔ لا یعلمون، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اکثر الناس لا یعلمون۔ منیبین الیہ واتقوہ وقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ جم جاؤ اس بات پر اور رکھو اپنی سمت درست، رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف، اپناؤ تقوی یعنی رکھو احساس اور ڈر محبت اللہ کی، اور قائم کرو صلاۃ یعنی نماز یعنی اللہ کی بندگی، اور نہ ہو جانا تم مشرکوں میں سے۔ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی سمت درست رکھو اللہ کو، اللہ کی طرف، اور اپنا تقوی رکھو یعنی اللہ کی محبت رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا احساس رکھو، نماز کو قائم کرو، اور یہی دین ہدایت ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔